ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کل بہت اچھا انٹرسٹنگ پروگرام ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سلام جہاں, اور ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں بہت بڑے امیگریشن لائر سلیم رضوی صاحب. تو ویل کنٹینیو ود آور ڈسکشن. اوکے, رضوی صاحب بات ہو رہی تھی ٹریول کی کہ یہ ٹریول بین اور کیا ہو رہا ہے. یہ فرمائیے آپ کہ جو لوگ یہاں پہ سٹیزن ہیں یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں, اینڈ آئی گیو یو مائی اون ایگزامپل, کہ اب آج کل کے دنوں میں نے باہر جانے سے گریز کیا کہ پتہ نہیں کیا ہو, واپسی پہ آنے دیں یا نہ آنے دیں, یا کس قسم کے کوشچننگ کریں, کیونکہ سنا یہ تھا کہ جب لوگ واپس آ رہے تھے تو وہ ان کے ٹیلی فون لے رہے تھے, اس میں ان کی انفارمیشن دیکھنا چاہتے تھے, کمپیوٹرز لے رہے تھے وغیرہ وغیرہ. سو از اٹ ٹرو, اور یہ صرف ہمارا ڈر ہے؟ دیکھیے, اس میں جو فیئر فیکٹر ہے وہ اپنی جگہ پہ شامل ہے جی, لیکن اس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے جی. اور اس کا جواب میرا خیال ہے اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو اس ایڈمنسٹریشن کو جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی سوچ کے مطابق باقی جو جونیئر آفیسرز ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. کریکٹ. اگر لیٹس سے کہ کوئی پریزیڈنٹ ایسا ہے کہ جو سول رائٹس کا احترام کرتا ہے, تو امیگریشن آفیسر بھی کوئی فیصلہ کرتے ہوئے سوچیں گے کہ جناب یہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہے, ایسا نہ ہو کہ جو میں ڈیسیجن کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے. لیکن آج کا ماحول یہ ہے کیونکہ بادشاہ صاحب جی بادشاہ صاحب ہمارے ٹرمپ صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک اینٹائی امیگریشن مہم شروع کی ہوئی ہے, اور ان کا جو پاسچر ہے, جو پولیٹیکل پاسچر ہے, وہ بھی امیگرینٹ کے خلاف ہے. تو جو نیچے بیٹھے والے لوگ ہیں, آپ کو معلوم ہے سرکاری لوگ تو ہمیشہ بالکل وہی سرکاری کرنا چاہتے, سرکاری لوگ جو ہیں وہ اپنی لاٹھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس ماحول میں اگر کسی لیول تک وہ نہیں بھی جا سکتے تھے کانسٹیٹیوشنل پابندی کی وجہ سے, اب وہ جانے کے لیے تیار ہیں, تو ایک خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہوگی. دوسرا اس میں حقیقت ہے جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اگر لیٹس سے کہ کوئی گرین کارڈ ہولڈر ہے جی, اس گرین کارڈ پہ وہ واپس تو آ سکتا ہے, لیکن ایئرپورٹ پہ لمبی چوڑے اس سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ محمد علی جو باکسر لیجنڈری, ان کے بیٹے کو 2 جگہ پہ روکا گیا. دیکھیے تو صحیح, کینیڈا سے ایک خاتون آئی, ان کا جو انٹرویو کیا گیا وہ اتنا برا انٹرویو تھا جس میں معلوم کیا گیا کہ کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے, اور اگر تم نماز پڑھتے ہو تو کس طرح سے پڑھتے ہو, تمہارا اس نیم کی کیا ہسٹوریکل ہے, اور کون سے مسلم کنٹریز میں. تو جو جونیئر لوگ ہیں جو ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ اپنے آپ کو وہ ثابت کر سکیں جناب ہمارے تو بڑی پاور ہے. تو وہ ایک جوش. تو جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں ان کے لیے میری یہ سجیشن ہوگی کہ جب بھی آپ ٹریول کریں تو 6 ماہ کے اندر واپس آنے کی کوشش کریں. 1 سال تک وہ رہ سکتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر 6 ماہ سے زیادہ انہوں نے اسٹے کیا ہے تو پھر ایئرپورٹ پہ اور زیادہ کویشچن جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں. 1 سال تک رہ سکتے ہیں, لیٹس سے کہ 6 ماہ سے زیادہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو دے مسٹ ہیو سم سارٹ آف جسٹیفیکیشن کہ جناب ہم 6 ماہ کے بعد جاتے ہیں. اور جو یو ایس سٹیزن ہے اس کا خوف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ جو فرسٹ بین تھا, مسلم بین تھا, اس میں ایئرپورٹ پہ ڈوئل سٹیزنز کو بھی روکا گیا. تو یہ جس وقت نیوز باہر نکلی ہے تو اس میں چاہے آپ کا تعلق پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, کسی بھی ملک سے, ایز لانگ ایز یو آر اے ڈوئل سٹیزن, تو آپ کے ذہن میں یہ خدشہ موجود تھا کہ کہیں پہ ایئرپورٹ پہ مجھے روک تو نہیں لیا جائے گا. تو روکا گیا لوگوں کو, لیکن کیا ان لوگوں کو واپس کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں, بالکل. امریکن سٹیزن ایک دفعہ اگر آپ بن جاتے ہیں تو آپ کو ایئرپورٹ سے واپس نہیں بھیجا جا سکتا, انلیس کہ کسی نے کوئی بہت بڑا کرائم کیا. اس صورت میں بھی آپ کے پاس بہت سی کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ امریکن سٹیزن ہیں اور وہاں پہ آپ سے کویشچنز پوچھنا شروع ہو گئے تو یو آلویز ہیو اے رائٹ ٹو کانسل. ایبسلیوٹلی. گرین کارڈ ہولڈر کو نہیں ہے. یہ تھوڑا سا کمپیریزن آپ دیکھیے کہ اگر گرین کارڈ ہولڈر کو ایئرپورٹ پہ کویشچنز وغیرہ کرتے ہیں تو گرین کارڈ ہولڈر یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر دس کویشچنز, آئی وانٹ ٹو ہیو مائی لائر ود می. تو اس میں یہ کریں گے کہ سیکنڈری انسپیکشن میں بلا سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایئرپورٹ میں اندر لائر جو نہیں جا سکتے انہیں ریپرزینٹ کرنے کی. لیکن اگر کوئی شخص یو ایس سٹیزن ہے اور اس سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں
تو اس کا رائٹ ٹو کانسل جو ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے. سو دیٹس the basic difference. That's the difference. Okay. نوشی میں بہت سے سوالات کرتا جا رہا ہوں کیونکہ رضوی صاحب کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں بیچ میں کہ جو یو نو مجھے ہاں ایگزیکٹلی بٹ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انہوں نے اینٹی امیگریشن کی بات چیت کر رہے ہیں. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو میرے ذہن میں سوال آیا جسٹ وانٹ آسک یو کہ کیا امیگریشن لا امیگریشن ختم ہو گئی اس ملک میں؟ اب امیگریشن نہیں ہوا کرے گی؟ اس ملک میں کبھی بھی امیگریشن ختم نہیں ہو سکے گی. نہیں ہو سکے. اٹس اے لینڈ آف امیگرینٹ. رائٹ. دیکھیے یہ اگر تاریخ میں ہم چلے جائیں تو ہسٹوریکل کنوٹیشنز میں دیکھیے کہ جاپنیز کے خلاف ہوا, چائنیز کے خلاف ہوا, کئی یورپین کنٹری سے آنے والے لوگوں کے خلاف ہوا, لیکن جو سب سے زیادہ مزے کی بات ہے اس ملک میں وہ کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ ہے. اور سسٹم جو ہے بڑا فلوئڈ ہے. آپ کے راستے میں رکاوٹ آ جائے گی لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ اپنی قوت سے اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ٹیمپرری فیز, اور یہ عارضی جو مشکلات کھڑی ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ ضرور دور ہوں گی. I just wanted to ask you about آج کل کے حالات ویزاز کے لیے کیا ہے؟ Like what's the situation with people wanting visas, work visa, visiting visa? Well, at the moment I'm representing a number of people and those people are not having any difficulty coming to the States. اور بلکہ اگر if we go forward ہم دیکھیں گے کہ اس میں کچھ ممکن ہے لبرلائزیشن بھی ہو, بلکہ یہ ایڈمنسٹریشن بھی کچھ باتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم پوائنٹ سسٹم پہ میرٹ بیس کے اوپر لے کے آئیں گے. انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سسٹم کو جو ہے کمپلیٹلی کلیپس کر سکیں گے, بین کر دیں گے کچھ. اور دیکھیں وہ جو ہم پولیٹیکل تھوڑی سی بات کر رہے تھے بیس کی, تو جن لوگوں نے اس شخص کو ووٹ دیا ہے وہ سارے سفید پرست نہیں ہیں, سارے وائٹ سپریمسٹ نہیں ہیں. پاکستانیوں نے بھی دیا ہے جی, تو وہ اب ایک پاکستانی کو آپ عورتوں نے بھی دیا, تو ایک آپ پاکستانی کو بٹھا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ وائٹ سپریمسٹ ہے, مطلب جو جس کی چوائس ہے. اور کچھ لوگ اگر آپ اس میں ڈیٹا میں چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے جنہوں نے پچھلے الیکشن میں اوباما کو دیا تھا, ورکنگ کلاس کے لوگ کہ جنہوں نے سمجھا کہ اس جو پرانی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا جو کیا جانا چاہیے. اس میں کسی حد تک ایبسلیٹلی ایگزیکٹلی پلس ہی واز پرومسنگ I'm going to make America great again اور یہ اور وہ. تو اس میں ہر قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ with the passage of time people will learn this bitter lesson کہ کیا انہوں نے غلطی کی ہے. تو یہ نوشی نے کوئی سوال پوچھا ویزوں کے بارے میں, اور میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھا ویزوں کے. and you can talk about all sorts of visa and I'll start from visas like جو پیرنٹس کے لیے ہے, جو بچوں نے اپنے پیرنٹس کے لیے کیا ہوا ہے, پھر پیرنٹس نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہوا ہے, پھر لوگوں نے اپنے فیانسے کے لیے کیا ہوا ہے, یا اسپاؤسز کے لیے کیا ہوا ہے, یا بھائیوں نے بہنوں کے لیے, بہنوں نے بھائیوں کے لیے کیا ہوا ہے. there are so many ways and then another big thing was H1 ویزا, H1B ویزا جو تھا ہمارا ورکرز ویزا, پھر K1 ویزا ہوا کرتا تھا. سو all of these visas still exist I guess. میرا خیال ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنا چاہیے, because you know so many different kinds of visas. I think you've been helping the community in different ways. All right, I think that's precisely the reason. دیکھیے جہاں تک قانون کا تعلق ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آئی. قانون کے مطابق we are still filing the applications are getting approved. لیکن جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں اب یہ ان کے بیک گراؤنڈ چیکس کے اندر تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم لگ رہا ہے. ٹائم زیادہ لگے جی. اور جہاں تک آپ نے بہن بھائیوں کی بات کی ہے تو اس میں جی ہاں یہاں پہ ایک موومنٹ شروع سے موجود تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ٹی پارٹی کی طرف سے بھی کئی دفعہ کوشش کی گئی کہ جو امریکن سٹیزن ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو نہ بلا سکیں, فورتھ پریفرنس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے, بہن بھائیوں کی کیا ضرورت ہے, ایلیمینیٹ کرو اسے. تو اس کے بارے میں کچھ کوششیں ہوئی اور ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے, لیکن اگر ایسا کیا بھی جاتا ہے تو اس کا باقاعدہ نوٹس دیا جائے گا. کئی لوگ مجھے معلوم کرتے ہیں کہ جی ہمارے بہن بھائی نہیں آنا چاہ رہے تھے, کیا میں پٹیشن فائل کر دوں, انہیں 14 سال لگیں گے, 13 سال لگیں گے. تو میری ایڈوائز ہمیشہ یہی ہے کہ کوئی زیادہ پیسے اس میں نہیں لگتے, فل اپ دی ایپلیکیشن, فائل اٹ. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا بھی لوگ میرے پاس آیا کہا کہ جی بڑا اچھا آپ نے ایڈوائز دی تھی, کیونکہ 2 سال پہلے میرے بھائی کہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بلا لو, تو گڈ تھنگ آئی فائل دی ایپلیکیشن. تو اگر اس سے ایلیمینیٹ بھی کرنا چاہیں گے تو اس کا ریٹرو ایکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا اور اس میں ٹائم دیا جائے گا.
جو بھی 30 days ہیں 60 days ہیں کہ ہم یہ کیٹیگری ختم کر رہے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن ٹو ریپ اٹ اپ, کوئی اس میں فنڈامنٹل چینجز نہیں ہے, لیکن جو پروسیجرل ایسپیکٹ ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. اچھا, اس میں ٹائم لگ رہا ہے. میرا انٹرسٹ ہے H1B ویزا میں, کہ جو پاکستان سے آتے تھے, آئی ٹی آتے تھے یا پروفیشنل لوگ آتے تھے, ابھی بھی آ رہے ہیں, سلسلہ جاری. بلکہ آپ نے بڑا دلچسپ بات کی. ہوتا یہ تھا کہ ہم 31 مارچ تک سارے پیپر جو نکال دیتے تھے کیونکہ ڈیڈ لائن ہے, تاکہ April 1 کو مل جائے, کیونکہ April 1 میرے خیال ہے سیٹرڈے کو آ رہا ہے. تو اب انہوں نے April 3 کی ڈیٹ مقرر کی ہے کہ April 3 سے وہ ریسیو کرنا شروع کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص پہلے اپلیکیشن فائل کر دیتا ہے اور وہاں پہ جو ہے April 1 کو ملتی ہے, تو دیٹ اپلیکیشن وڈ ناٹ بی کاؤنٹڈ ان. تو لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو تاریخ شروع ہو رہی ہے وہ تو ویزز جو ہیں ابھی تک اوپن ہیں. اس کے بارے میں جو ہے مختلف قسم سے ڈسکشن ہو رہی ہے, مختلف اینگل سے بات ہو رہی ہے. H1B جو پروفیشنل ویزز ہیں اور خاص طور پر آئی ٹی کے لوگ جو یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ یہ کوٹا سسٹم جو ہے یہ ختم کیا جائے یا نہ ختم کیا جائے. جو سیلری تھی, جو پریویلنگ ویجز تھی, اس کو اور بڑھا دیا جائے. تو اس قسم کے ڈسکشنز وغیرہ ہو رہی ہیں, لیکن سو فار سو گڈ کہ کسی چیز کو ٹچ نہیں کیا گیا. لیٹ می ٹیل یو سر, آپ نے میرے دل کی دھڑکن جو ہے نا, میرے دل کی دھڑکن کو آپ نے نارمل کر دیا. کیونکہ میں پریشان تھا. ظاہری بات ہے, کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان سے بات چیت ہوتی ہے, لوگ پریشان ہیں, فیملیز پریشان ہیں. تو ناؤ آئی ڈنٹ ہیو دی آنسرز, بٹ آج آپ سے بات چیت ہونے کے بعد ہمیں کچھ جواب مل گئے. تو کہتے ہیں نا, the biggest fear is the fear itself. Right, I agree تو with that. اور یہ ایک ماحول کریٹ ہو گیا ہے, اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ انٹینشنلی کی گئی ہیں. انٹینشنلی کی گئی کہ اس قسم کا خوف پیدا کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ پالیٹکس میں بھی انوالو ہیں اور کمیونٹی کو بھی آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کو یاد ہے کہ رامنی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا ریپبلکن پارٹی کے جس وقت الیکشن کر کے. اس نے یہ کہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ کس طرح سے اتنے لوگوں کو تم ڈپورٹ کرو گے, 11 ملین لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ I'm not going to create any law, I'm going to create a kind of environment where these people will be feeling very uncomfortable and they will decide to leave the country. تو اسی the reason he lost the election was this statement. اس کی وجہ سے وہ الیکشن ہارا. لیکن یہ شخص جو بھی کہتا ہے جی, اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اتنی کم ہے کہ ہر قسم کی بات کر جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ سپورٹ حاصل ہے. It's a sad situation, but I believe, since he's our president now, so we have to sort of accept that he is the president. Absolutely, and based on that, thank God for checks and balances. Right. Yes, exactly. This is exactly what is happening. Yes. اور کئی دفعہ بلکہ جو میرے پاکستان سے بھی دوست ہیں کئی دفعہ پوچھتے ہیں, خاص طور پہ میرا مختلف بار ایسوسیشن سے بھی تعلق ہے, تو وہاں پہ کوشچن کیا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یار ہم یہاں پہ کم از کم یہ کہ سسٹم اس طرح ہے کہ ہم امید سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتے, کیونکہ سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن نہیں ہے, اسٹیٹ کی طرف سے ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. اور پھر آپ کے پاس اتنے ٹولز موجود ہیں پرویز صاحب, اتنے آپ کے پاس ہتھیار ہیں کہ آپ ان ہتھیاروں کو اٹھا کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں, جو ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. ذرا سی بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس اور سول رائٹس کے اوپر. تو یہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے, تو جس میں لگتا ہے کہ ڈسکریمنیشن واقعی ہو رہی ہے, کچھ ہیومن رائٹس پرابلم ہو رہے ہیں, کچھ سول رائٹ کے پرابلم ہو رہے ہیں. تو اینڈ آئی نو کہ مختلف اسٹیٹس نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے. اب تو یہاں تک بات ہے کہ نیو یارک کے گورنر یا میئر یا باسٹن کے جو میئر تھے, انہوں نے کہا کہ ایوری بڈی از ویلکم ان ٹو باسٹن, کم ہیئر اینڈ ویل پروٹیکٹ یو. تو اس قسم کی باتیں میئرز اور گورنرز نے کرنی شروع کر دی, جو پازیٹیو باتیں ہیں. تو کیا اس کو لیگلی اور کسی طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے کہ ان کو روکا جائے؟ اس کا یہی طریقہ ہے جو ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے, جسے ہم آزما رہے ہیں, اور یہ آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں, اور وہ کامیاب ہے. فیڈرل کوڈ کی جو لیٹیگیشن ہے, اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لا کے علاوہ پروفیسر صاحب جو سب سے خوبصورت بات ہے, اور جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک واقعی جو ہے لینڈ آف امیگرینٹ ہے. کوئی بھی ملک پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, اور یہ سپر پاور ہے.
اور ظاہر ہے کہ فارن پالیسی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سی مسٹیک ہوئی ہیں, بلنڈرز ہوئے ہیں, جی. بہت بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ پروٹیکشن موجود ہے. واضح مثال اس کی کیا ہے کہ جس وقت یہ ڈسکرمنیشن کے واقعات ہوئے ہیں تو عام مسلم 2 جو کمپین تھی کہ جو امریکن, جو بلیک امریکن, وائٹ امریکن, ہمارا میئر انہوں نے بیج لگایا ہوئے کہ ٹوڈے عام مسلم 2, آج میں بھی مسلمان ہوں. آپ یہ تصور کیجئے, I don't want to unnecessarily go into that area, لیکن آپ تصور کیجئے کہ کیا ہمارے کسی بھی مسلم کنٹری میں اگر اس قسم کا تعصب کسی مائنارٹی کے ساتھ ہو تو کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ ٹوڈے I'm a Christian too, you know, it's not gonna happen. تو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ جہاں پہ ہمارے پاس سیف گارڈز موجود ہیں, یہ تحفظات موجود ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ مساجد میں ہی نماز ہوتی تھی نا, اب اس دوران میں جو ہے ایئرپورٹ پہ لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر پانچ جماعت نمازیں ہو رہی ہیں. ہمارے ینگ لوگ جو ظاہر ہے کہ مذہب سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی صحیح ریزن ہے, خاص طور پہ اس ملک کے اندر پروٹیکشن کے لیے, اپنی اسپرچول انٹائٹلمنٹ کے لیے, وہاں پہ دیکھ لیجیے کہ ایئرپورٹ پہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر جو ہے بار جماعت نماز ہو رہی ہے. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگ ڈرتے تھے پڑھنے, نماز پڑھنے باہر ان پبلک, ناؤ دے آر proud to do it. اب حجاب کا تصور آپ دیکھ لیجیے کہ دس از دی اونلی کنٹری جو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ ہیڈ گیئر جو ہے پہن سکتے ہیں. ٹرکی جیسے کنٹری کے اندر انہوں نے پابندی لگا دی. یورپ کا جو ہے ماحول بڑا مختلف ہے, لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ ریلیجیس فریڈم جو ہے اسے ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہماری فرسٹ امینڈمنٹ ہے جو اسے پروٹیکٹ کرتی ہے. ایبسلیوٹلی. میں بتاؤں آپ کو, ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اسی چینل کے اوپر کچھ ہفتے پہلے, حجابی ورکنگ ویمن, تو وہ اس میں خواتین آئیں, پروفیشنل خواتین, وہ حجاب پہن رہی ہیں آج سے نہیں کافی عرصے سے, اور انہوں نے بتایا کہ یو نو پیپل ایکچولی لو اٹ اینڈ دے ریسپیکٹ اس. کچھ نے کہا کہ پہلے تو بڑے گرم جوشی سے ملتی تھی, اب تھوڑی گرم جوشی میں کمی آ گئی ہے, لیکن دیر آر نو ایشوز واٹس ایور. سو دس از یو نو, ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں. ناظرین, اب پھر ہماری ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, اینڈ انشاءاللہ وی شوڈ بی بیک سون.